یہ جو مشن ہے مودی جی کا، امن کا مشن ہے، محبت کا، نیشنلزم دکھا رہے ہیں. نہیں تو مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نیشنلزم نہیں، یہ ایک سیاست ہے نا. آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ انتہا پسند ہندو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انتہا پسند ہے، اور وہ ضرور ہے. تو وہ پرسنل ان کو لے گئے، اپنے گھر لے گئے، وہاں پر انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا، اور 3 کروڑ روپے آئے کیش، باقی کچھ نہیں ہے، نہ زمین ہے نہ مکان ہے، اور ایک ہندو ہے وہ. بات پتہ کہ غزوہ ہند ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن ابھی غزوہ ہند لڑنے والے لوگ نہیں آئے. وہ کب آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے؟ آج سے 900 سال پہلے صوفی رحمت علی صاحب کی جو پیشن گوئی ہیں نا، ان کے مطابق آپ کی مسلم فوج کے اندر ایک شیر خان نام کا آدمی آئے گا. شرم کریں مسلمان پاکستان کے حکمران، شرم کریں. جس نے ہم سے ہمدردی کی ہے پاکستانیوں نے، ہم نے اس کو ڈنگ مارا ہے، ڈسا ہے. تو پہلے آپ نے بولا کہ انڈیا کے بارڈر پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، تو ابھی ہمدرد ہم کیوں ہیں؟ کیوں جاؤ گے آپ؟ یہ اتنی عوام سن رہی ہے، یہ جائیں گے، دیکھ لینا. یہ ابھی یہاں پہ انڈیا کے لوگ آ جائیں، ابھی ان کو ویزے دیں. جب غزوہ ہند کا وقت آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کی آرمی ہے، یہ جو آپ کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب ادارے ہیں، یہ سب کے سب ایک ڈگر پہ چل چکے ہیں. وہ بھارت کو دنیا کا سپر پاور بنانے جا رہا ہے. چاند پر اپنی مدد آپ پہنچ گئے. یہودی کنسیپٹ کون سا ہے کہ یہودیوں کی سازش، آپ اسے مانتے ہیں؟ میں بالکل اس کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا سلطنت عثمانیہ، ٹھیک ہے نا، اس کی بربادی کی وجہ یہودی کے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا اسٹیبل نہ ہونا بھی وجہ یہودی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ مجھے لاجک دیں. میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے نا، ٹھیک ہے، یہ گریٹر اسرائیل کے ہی سارے جز ہیں کہ مسلم امہ کو علیحدہ علیحدہ کر دو، ان کو بکھیر دو. یہ آپ کو پتا چل گیا؟ چلے مجھے بھی پتا چل گیا. ایسے ہی پھر ہمارے حکمرانوں کو بھی پتا چلنا چاہیے. تو ہم کیوں سازش میں آتے ہیں؟ مطلب ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ سازش کر رہا ہے، لیکن ہم ان کی سازش کو ناکام. وہی بات کرنے لگا نا. دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی نا کہ ہم لوگوں نے پیسے کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی پیسہ سب کا پہنچا، ٹھیک ہے نا. تو یہ پیسہ جو ہے نا، یہ پیسہ ہی ہم لوگوں نے اپنے ایک تو ہم نے لوگوں نے اپنے قبر میں بچھو پیدا کرے پیسے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر کے اوپر ہم اپنی قوم کے ساتھ غداری ناانصافی کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بولا جی ان کا گریٹر اسرائیل ان کی ایک خواہش ہے یا سوچ ہے، تو ایسے تو وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ مسلمان ہمارے خلاف ہیں کیونکہ یہ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. بات پتہ کہ غزوہ ہند ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن ابھی غزوہ ہند لڑنے والے لوگ نہیں آئے. وہ کب آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے؟ آج سے 900 سال پہلے صوفی رحمت علی صاحب کی جو پیشن گوئی ہیں نا، ان کے مطابق آپ کی مسلم فوج کے اندر ایک شیر خان نام کا آدمی آئے گا. ٹھیک ہے، نعمت شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی ہیں. ان کی 900 سال پہلے کی ہوئی پیشن گوئیاں وقتاً فوقتاً سچ ثابت ہوتی رہی ہیں. ابھی ہمارے کنٹری میں جو جس بندے شیر خان نام کا آئے گا. ہاں، شیر خان نام کا. ٹھیک ہے، تو کرنل شیر خان آئی تھنک شیر خان کارگل کی وار میں شہید، وہ تو شہید ہو گئے نا. ٹھیک ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. غزوہ ہند نہیں آیا. جب غزوہ ہند کا وقت آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کی آرمی ہے، یہ جو آپ کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب ادارے ہیں، یہ سب کے سب ایک ڈگر پہ چل چکے ہیں، اور ان سب کو ایک ڈگر پہ لانے کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، 2014 سے وزیر اعظم ہیں، آج 2024 ہے. ان کے دور میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ہیں، کھربوں کے پروجیکٹ لگے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے عربین سی میں ٹنل بنا دیا، بڑے بڑی بلڈنگز بنا دی، بڑے بڑے پل بنا دیے، بڑے بڑے برجز بنا دیے. انتہائی کھربوں کے پروجیکٹس لگے ہیں. یاد رکھیے گا، وہ انتہا پسند ہندو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انتہا پسند ہے، اور وہ ضرور ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا، اقلیتوں کا قتل کرتا ہے. لیکن ایک چیز چاہے دشمن میں ہو اس کی تعریف تو کی جائے گی کہ وہ وزیر اعظم جو ایک چائے والا تھا،
उसके पास कुछ असासे थे, आज उसने अपने असासे डिक्लेयर किए, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो नरेंद्र मोदी जो 2014 से वजीर आजम है भारत का, जहाँ खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहाँ खरबों के काम हुए हैं, वो उसके असासा सिर्फ 3 करोड़ है, सिर्फ 3 करोड़ है उसके असासे। सोचिए जरा आप कि 10 साल में एक वजीर आजम रहा हो जो खरबों के प्रोजेक्ट्स उसने अपने मुल्क में लगाया हो, उसके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, और वो भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने जा रहा है। चांद पर अपनी मदद आप पहुंच गए, उसका वजीर आजम 3 करोड़ के असासे, कोई जमीन, कोई गाड़ी, कोई मकान नहीं। शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान, शर्म करें। कहने को तो इस वक्त बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, बहुत कुछ कहा जा सकता है कि यहां पर एक MNA बनते, एक MPA बनते हैं जो इस साइकिल पे आते हैं, और फिर जब वो जाते हैं तो उनके पास 1 नहीं 2 नहीं प्राडो होती हैं, और बाहर मुल्क से भी और मुल्क के अंदर असासे हो जाते हैं अरबों रुपए के। तो सोचिए वज़ीरों के और जो वज़ीर आज़म होते हैं या और दूसरे ओहदों में होते हैं, उनकी कितने बड़े बड़े असासे होते हैं, सोचिए। और ये है अक़लियतों का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन, लेकिन अपने मुल्क का दोस्त। और मेरिट कि अरबों खरबों कमा सकता था, लेकिन उसके पास जायदाद सिर्फ 3 करोड़ की है। 3 करोड़ रुपए आए कैश में, बाकी कुछ नहीं है, ना ज़मीन है ना मकान है, और एक हिंदू है वो, और आप मुसलमान हुक्मरान हैं। 76 साल हो गए हैं किस तरह पाकिस्तान को लूटा है और आप लोगों के एहसासे बने। शर्म करें, आप मुसलमान हुक्मरान हैं, और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और भारत आज कहाँ खड़ा है। मोदी ने भारत को 10 साल में कहाँ पहुंचा दिया, और हमने पाकिस्तान को कहाँ पहुंचा दिया। कुछ तो हया होती है, कुछ तो शर्म होती है।